الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج 9واں درس ہے نا؟ 9ویں درس میں آج ہم پڑھیں گے، اس سے پہلے بتایا گیا تھا کہ اسباب منع صرف میں سے 2 سبب ہیں جو معنوی ہیں، علم اور وصف۔ تو ان دونوں کا ایک گروپ بنا تھا، اور اس میں یہ تھا کہ علم کب کب غیر منصرف کا سبب بنے گا، جب اس کے ساتھ کوئی دوسرا جو ہے لفظی سبب پایا جائے گا، اور اسی طریقے سے صفت کب کب غیر منصرف کا سبب بنے گا، جب اس کے ساتھ کوئی لفظی سبب پایا جائے گا۔ آج علم کے بارے میں پڑھنا ہے۔ علم کے غیر منصرف ہونے کی صورتیں، یعنی کن کن صورتوں میں علم غیر منصرف ہوتا ہے۔ علم درج ذیل صورتوں میں غیر منصرف ہوتا ہے۔ پہلی صورت کیا ہے؟ جب علم کا لفظ مؤنث ہو، یعنی علم ایک سبب علمیت پائی جائے، علم ہونا پایا جائے، اور دوسرا سبب تانیث ہو، لیکن یہاں تانیث سے مراد تانیث کی الف مقصورہ اور تانیث کی الف ممدودہ نہیں ہے، وہ تو الگ نکال دیا گیا ہے، وہ ایک ہی سبب قائم مقام 2 سبب کے ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تانیث سے مراد یا تو تانیث لفظی تانیث بالتا ہے یا تانیث معنوی ہے۔ تو بتایا گیا کہ جب علم کا لفظ مؤنث ہو تو وہ علم کیا ہوتا ہے؟ غیر منصرف ہوتا ہے۔ اس کی 2 قسمیں، جب علم میں تانیث کی تا پائی جائے گی، اور دوسری قسم جب علم تائے تانیث سے خالی مؤنث معنوی ہو، مؤنث معنوی، اور جب علم میں تانیث کی تا پائی جائے گی تو وہ علم مطلقاً غیر منصرف ہوگا، مطلقاً غیر منصرف ہو، چاہے وہ مذکر کا علم ہو چاہے مؤنث کا، اس لیے کہ تائے تانیث وہ لفظی ہی کیوں نہ ہو، وہ سبب بنے گا غیر منصرف ہونے کا، ٹھیک ہے۔ جیسے مذکر کا علم ہو، جیسے حمزۃ، معاویۃ، یہ مردوں کا نام ہے نا، لیکن علم ہے اور اس میں تانیث کی تا پائی جا رہی ہے، ان دونوں سببوں کی وجہ سے یہ اس طرح کے جو نام ہوں گے وہ غیر منصرف ہوں گے۔ یا مؤنث کا علم ہو، جیسے فاطمۃ و عائشۃ، مثال دیا ھذا حمزۃ، یہ رفع کی مثال ہے، رأیت حمزۃ یہ نصب کی مثال ہے، مررت بحمزۃ یہ جر کی مثال ہے۔ اور دوسری قسم بتایا تھا کہ جب علم تائے تانیث سے خالی مؤنث معنوی ہو، مؤنث معنوی ہو، مؤنث معنوی کا مطلب ہے عربوں نے اس کو مؤنث استعمال کیا ہو، یا دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہو مؤنث سماعی ہو، تو اس کے غیر منصرف ہونے کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ کتنی؟ 4 شرطیں۔ پہلی یہ کہ وہ علم 3 حرف سے زائد کا ہو، 3 حرف سے زائد کا ہو، جیسے سعاد ہے، زینب ہے، یہ 3 حرف سے زائد کے ہیں کہ نہیں ہیں، اور یہ مؤنث معنوی ہے، اس میں علامت تانیث نہیں پائی جا رہی ہے۔ دوسری یہ کہ اگر 3 حرف کا ہو تو درمیانی حرف متحرک ہو، جیسے سقر و جہنم کا نام ہے، سقر و جہنم کا نام، تو ایک تو علم ہے، دوسرے مؤنث معنوی ہے، اور مؤنث معنوی کی جو شرط ہے وہ پائی جا رہی ہے کہ 3 حرف کا تو ہے لیکن درمیان کا حرف متحرک ہے۔ تیسری یہ کہ اگر ساکن الوسط ہو، اگر علم مؤنث معنوی ہو اور ساکن الوسط ہو، یعنی 3 حرف کا ہو، بیچ کا حرف ساکن ہو، تو اس کے لیے شرط کیا ہے کہ وہ علم عجمی ہو،
وہ عالم عجمی ہو۔ بات سمجھ میں آئی؟ جیسے ما ہو و جورو، دو شہروں کے عجمی نام۔ چوتھی یہ کہ یا تو وہ مذکر سے منقول مؤنث علم ہو، جیسے زید۔ زید عام طور پر مردوں کا نام ہوتا ہے، لیکن اگر اس کو منقول کر کے نقل کر کے کسی عورت کا نام رکھ دیا جائے، کسی عورت کا نام رکھ دیا جائے تو یہ ہے علم جو منقول ہے مذکر سے مؤنث کی طرف، یہ بھی غیر منصرف ہوگا۔ تو گویا علم جو مؤنث معنوی ہو، علم جو مؤنث معنوی ہو، اس کے غیر منصرف ہونے کے لیے کتنی شرطیں ہوئیں؟ 4 شرطیں۔ ٹھیک ہے؟ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عالم 3 حرف سے زائد کا ہو، جیسے سعاد ہے، زینب ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ 3 حرف کا ہو تو درمیان کا حرف متحرک ہو۔ ٹھیک ہے؟ اور تیسری شرط یہ ہے کہ اگر 3 حرف کا ہو، درمیان کا حرف ساکن ہو، تو اس کے لیے شرط ہے کہ وہ عجمی عالم، وہ عالم عجمی ہو تو بھی وہ غیر منصرف ہوگا۔ عجمی نہ ہو، عربی ہو علم، اور اگر 3 حرف کا ہوگا، بیچ کا ساکن ہوگا تو وہ غیر منصرف نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ یا تو وہ مذکر سے منقول مؤنث علم، مذکر سے منقول مؤنث علم ہو، جیسے زید۔ ان 4 شرطوں کے علاوہ، ان 4 شرطوں کے ساتھ علم مؤنث معنوی غیر منصرف ہوگا۔ مثال دیا، حاذہ سعاد، رفع کی مثال ہے، رأیت سعادا مررت بسعادا۔ جب مذکورہ شرطیں مفقود ہوں، نہ پائی جائیں، اس طرح کی علم مؤنث معنوی ثلاثی ہو، یا ساکن الوسط ہو، یا عجمی نہ ہو، یا مذکر سے منقول نہ ہو، تو اس میں منصرف و غیر منصرف ہونا دونوں جائز ہے، مگر غیر منصرف ہونا راجح ہے۔ 4 شرطیں پائی جائیں گی تو لازماً غیر منصرف ہوگا۔ 4 شرطیں نہیں پائی جائیں گی تو وہ منصرف بھی استعمال ہو سکتا ہے، غیر منصرف بھی استعمال ہو سکتا ہے، مگر غیر منصرف ہونا راجح ہے۔ یعنی گویا اگر علم ہو اور اس میں تانیث معنوی پائی جائے، تانیث معنوی پائی جائے، تو وہ علم غیر منصرف ہوگا لازمی طور پر اگر 4 شرطیں پائی گئیں تو۔ نہیں پائی گئیں تو منصرف بھی ہو سکتا ہے، لیکن غیر منصرف ہونا راجح ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اس کے بعد دوسری صورت کہ عالم کب جو ہے غیر منصرف ہوگا، جب عالم عجمی زبان میں عالم ہو، عالم عجمی زبان میں عالم ہو، 3 حرف سے زائد کا ہو۔ یہ 2 شرطیں، علم عجمی زبان کا ہو، علم عجمی زبان کا ہو، اور 3 حرف سے زائد کا ہو، جیسے ابراہیم و اسماعیل ہو۔ قرآن میں جتنے انبیاء کا نام ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے تقریباً اکثر نام جو ہے وہ سب عجمی ہیں، غیر عربی ہیں، اس لیے کہ وہ عبرانی زبان کے ہیں یا سریانی زبان کے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو قرآن میں استعمال ہونے کی وجہ سے یہ ذہن میں نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں یہ عربی ہی ہے۔ ٹھیک ہے؟ انبیاء کے اکثر و بیشتر نام
عجمی ہیں، وہ عبرانی زبان کے ہیں یا سریانی زبان کے، عربی کے نہیں۔ مثال ہذا ابراہیم و رأیت ابراہیم مررت بابراہیم، تو ابراہیم یہ غیر منصرف ہے اس لیے کہ یہ عالم ہے، علمیت اس میں پایا جا رہا ہے ایک سبب، دوسرا سبب عجمہ ہے، ٹھیک ہے۔ جب یہ دونوں شرطیں مفقود ہوں، دونوں شرطیں مفقود ہوں، یعنی لفظ تو عجمی زبان کا ہو لیکن عالم نہ ہو، یا عالم ہو مگر 3 حرف سے زائد کا نہ ہو، 3 حرف کا ہو، تو جب یہ دونوں شرطیں مفقود ہوں اس طرح کہ وہ اسم عجمی زبان میں عالم نہ ہو، جیسے لجامن، لجامن یہ جو ہے عربی زبان میں جو ہے یہ عجمی زبان کا لفظ ہے، جس کو ہم لگام کہتے ہیں، لجام جو ہے فارسی وغیرہ میں بھی استعمال ہے، تو یہ عربی عجمی زبان کا لفظ تو ہے، عربی میں استعمال ہے، لیکن یہ عالم نہیں ہے، یہ ہے عالم نہیں ہے۔ پھر اسے عربی میں بطور عالم استعمال کیا گیا ہو، یا وہ عالم 3 حرف سے زائد کا نہ ہو، اس طرح کہ وہ ثلاثی ساکن الوسط ہو، جیسے نوحن، نوحن، یا ثلاثی متحرک الوسط ہو، جیسے شطرن، ایک قلعہ کا نام، تو منصرف ہوگا، تو منصرف ہوگا۔ لجام اور نوح جیسے عالم کا منصرف ہونا متفق علیہ ہے، متفق علیہ۔ عجمی زبان کا لفظ لجام ہے، لیکن اس کو عربی میں عالم کے طور پر اگر استعمال کیا جائے تو شرط نہیں پائے گی نا، اس لیے کہ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عالم عجمی زبان میں عالم ہو۔ لجام عجمی زبان کا لفظ تو ہے لیکن اس میں نام کے طور پر استعمال نہیں ہے، اس سے اگر عربی میں ہم کسی کا نام رکھ دیں گے تو وہ جو شرط ہے وہ شرط نہیں پائی گئی، تو وہ منصرف ہی رہے گا، ٹھیک ہے۔ دوسری شرط یہ کہ 3 حرف سے زائد کا ہو، تو اگر 3 حرف سے زائد نہ ہو، 3 ہی حرف کا ہو، ثلاثی ہو لیکن ساکن الوسط ہو جیسے نوح ہے، یا ثلاثی ہو لیکن متحرک الوسط ہو جیسے شطر ہے، تو دونوں بہرحال دونوں میں 3 حرف سے زائد نہیں ہے، 3 ہی حرف کا ہے نا، تو اس کو بتا رہے ہیں کہ لجام اور نوح جیسے عالم کا منصرف ہونا متفق علیہ ہے، یعنی جو لفظ عجمی زبان میں رہا ہو، عربی میں اس کو بطور عالم استعمال کیا گیا ہو، عجمی زبان میں عالم نہ رہا ہو، تو ایسا عالم متفق علیہ منصرف رہے گا۔ اگر 3 حرف سے زائد کا نہیں ہے، شرط ہے نا کہ 3 حرف سے زائد کا ہو، 3 حرف سے زائد کا نہیں ہے، 3 حرف کا ہے لیکن ساکن الوسط ہے، تو اس کا بھی منصرف ہونا متفق علیہ، جیسے نوحن، نوحن یہ نبی کا نام جو ہے تو عجمی زبان کا لیکن 3 حرف سے زائد کا نہیں ہے اور ساکن الوسط بھی ہے، اس لیے اس کا منصرف ہونا متفق علیہ۔ شطر جیسے عالم میں، یعنی اگر ثلاثی ہو اور متحرک الوسط ہو، 3 حرف کا ہو لیکن بیچ کا حرف متحرک ہو جیسے شطر، تو اس میں منصرف و غیر منصرف ہونا دونوں جائز ہے، لیکن سیبویہ اور اکثر نحویوں کے یہاں منصرف ہونا راجح ہے۔ کیا ہے؟ منصرف ہونا راجح ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو علم کے لیے عجمہ، علم کے اندر عجمہ یہ سبب کب بنے گا غیر منصرف ہونے کا؟ اس کے لیے 2 شرطیں بتائیں۔ کتنی؟ 2 شرطیں بتائیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عجمی زبان میں عالم ہو، اور دوسری شرط یہ بتائی ہے کہ 3 حرف سے زائد کا ہو۔ اگر ایسا ہے تو وہ علم لازمی طور پر کیا ہوگا؟ غیر منصرف ہوگا۔ لیکن اگر یہ دونوں شرطیں نہیں پائی جاتی ہیں، جیسے کوئی لفظ عجمی زبان کا تو ہو لیکن اس میں وہ عالم نہ ہو،
اس کو عربی میں کسی کا نام رکھ دیا جائے، یا 3 حرف سے زائد کا نہ ہو، 3 حرف ہو لیکن ساکن الوسط ہو، تو ایسے 2 طرح کے علم ان کا منصرف ہونا متفق علیہ ہے۔ رہا مسئلہ اگر وہ علم جو ہے عجمی زبان میں ہو، عجمی زبان میں وہ علم ہو لیکن 3 حرف سے زائد کا نہ ہو بلکہ 3 ہی حرف کا ہو اور متحرک الوسط ہو، تو اس میں دونوں جائز ہیں، منصرف اور غیر منصرف ہونا دونوں جائز ہے، لیکن راجح کیا ہے؟ منصرف ہونا۔ راجح کیا ہے؟ منصرف ہونا۔ وہاں آپ نے پڑھا تھا جب عالم میں تانیث معنوی والی جو شرطیں تھیں تو اس میں بتایا گیا تھا کہ دونوں منصرف اور غیر منصرف دونوں جائز ہے، مگر غیر منصرف ہونا راجح ہے۔ یہاں کیا ہے؟ منصرف ہونا راجح، ٹھیک ہے؟ تو یہ 2 صورتیں ہو گئیں، علم کے غیر منصرف ہونے کا سبب، غیر منصرف ہونے کی صورت 2 صورتیں آپ نے پڑھ لی، ٹھیک ہے؟ کہ جب عالم کے ساتھ تانیث پائی جائے، چاہے وہ تانیث بالتا ہو چاہے تانیث معنوی ہو، تو ایسی صورت میں وہ جو ہے علم کیا ہوگا؟ غیر منصرف ہوگا۔ اس میں کچھ شرطیں ہیں، شرطیں پائی جائیں گی تو لازمی طور پر غیر منصرف ہوگا، شرطیں نہیں پائی جائیں گی تو اس میں دونوں جائز ہے لیکن غیر منصرف ہونا راجح ہے۔ دوسری صورت کہ جب عالم کے اندر عجمہ پایا جائے، عالمیت کے ساتھ ساتھ عجمہ پایا جائے، تو ایسا عالم کیا ہوگا؟ غیر منصرف ہو۔ اس کی 2 شرطیں لگائی گئی ہیں، دونوں شرطیں اگر پائی گئیں تو وہ عالم لازمی طور پر غیر منصرف ہوگا، لیکن اگر وہ 2 شرطیں نہیں پائی جاتی ہیں تو پھر وہ منصرف ہوں گے۔ 2 صورتوں میں تو متفق علیہ منصرف ہوگا، جب وہ عجمی زبان کا لفظ ہو، عالم نہ ہو عجمی زبان میں، عربی میں اس کو عالم کے طور پر استعمال کیا گیا ہو، یا 3 عجمی زبان کا عالم تو ہو لیکن 3 حرف کا ہو اور بیچ کا حرف ساکن ہو، جیسے لجام اور نوح، تو ان دونوں میں منصرف ہونا متفق علیہ۔ ایک صورت یہ ہے کہ عجمی زبان کا تو عالم ہو لیکن 3 حرف سے زائد کا نہ ہو، 3 ہی حرف کا ہو اور بیچ کا حرف متحرک ہو، تو اس میں دونوں جائز، منصرف اور غیر منصرف دونوں ہونا جائز ہے، مگر منصرف ہونا راجح ہے، منصرف ہونا راجح ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس کے بعد ہے تیسری صورت، جب عالم مرکب مزجی ہو، جب عالم مرکب مزجی ہو، یعنی علمیت کے ساتھ ساتھ ترکیب پائی جائے، علم کے ساتھ ساتھ ترکیب پائی جائے، ٹھیک ہے؟ ترکیب مزجی یہ ہے کہ 2 اسموں کو ملا کر ایک اسم کر دیا جائے، اس طرح کہ دوسرا اسم پہلے اسم کے لیے بمنزلِ تائے تانیث کے ہو جائے، یعنی دونوں مل کر کے ایک اسم بن جائیں، ٹھیک ہے؟ کہ اعراب کی حرکتیں اس کے آخری حرف پر وارد ہوں۔ دوسرا جو ہے اس میں دوسری شرط کیا ہے کہ دوسرا جز ویہ نہ ہو، دوسرا جز ویہ نہ ہو، اس لیے کہ سیب ویہ، نفت ویہ، اس طرح کے جو الفاظ ہیں یہ بھی مرکب مزجی ہیں، لیکن اس صورت میں ترکیب مزجی غیر منصرف کا سبب نہیں بنتی ہے بلکہ مبنی ہونے کا سبب بن جاتی ہے۔ اسی لیے ہم نے اس میں دوسری شرط یہ بتا دی ہے کہ دوسرا جز ویہ نہ ہو، دوسرا جز ویہ نہ ہو، جب علم مرکب مزجی ہو اور دوسرا جز ویہ نہ ہو،
تب ایسی صورت میں وہ عالم کیا ہوگا؟ غیر منصرف ہو. جیسے بال بک کو حضر موت ہو. بال بک، یہ بال ایک بت کا نام ہے، بک جو ہے بادشاہ کا نام ہے، دونوں کو ملا کر کے ایک جو ہے شہر کا، ایک جگہ کا نام رکھا گیا ہے. ایسے ہی حضر جو ہے شہر کے معنی میں آتا ہے، اور موت کے معنی میں آتا ہے. تو حضر موت دو لفظ، دو اسموں کو ملا کر کے ایک اسم بنایا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مرکب مزجی ہے. لیکن مرکب مزجی کی ایک دوسری صورت ہے کہ دوسرا جز وح ہو. جیسے سیب و وح، تو سیب اور وح دونوں کو ملا کے بنایا گیا. نفت وح، نفت اور وح کو ملا کے بنایا گیا. درست وح، اس طرح سے کئی الفاظ ہیں. تو دوسرا جز وح نہ ہو، اس لیے کہ وح سے جب ترکیب مزجی ہوتی ہے تو وہ ترکیب مزجی غیر منصرف کا سبب کے بجائے وہ مبنی ہوتا ہے. جیسے بال بک کو حضر موت، تو مثال ہذا بال بک کو رأیت بال بک کا مررت بے بال بک. ٹھیک ہے. چوتھی صورت، علم کب غیر منصرف ہوگا؟ جب علم کے آخر میں الف و نون زائدتان ہو. الف و نون زائدتان ہو. جیسے عثمان ہے، اصبہان ہے. عثمان آدمی کا نام ہے، اصبہان جگہ کا نام ہے، غطفان قبیلہ کا نام ہے. جیسے ھذا عثمان رأیت عثمان مررت بے عثمان. ٹھیک ہے. اس کے بعد پانچویں صورت، جب علم وزن فعل پر ہو. جب علم وزن فعل پر ہو. وزن فعل سے مراد ایسا وزن جو فعل کے ساتھ خاص ہو اور اسم میں نہ پایا جائے الا یہ کہ اس وزن پر وارد فعل کو نقل کر کے اسم بنا دیا گیا ہو. جیسے فعل و فعل، یہ دو صیغے ایسے ہیں جو فعل کے ساتھ خاص ہیں. اگر اس وزن پر کوئی اسم پایا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو فعل سے نقل کر کے اسم بنایا گیا، اس لیے کہ ان دو وزنوں پر کوئی اسم نہیں آتا ہے، یہ فعل کے ساتھ خاص ہے. ٹھیک ہے. پہلے وزن کی مثال شمرو ہے، گھوڑے کا علم، اور دوسرے وزن کی مثال دوئل قبیلے کا علم ہے. تو یہ دو وزن فعل کے ساتھ خاص ہیں. اگر ان دو اوزان پر کوئی اسم ہے تو گویا وہ فعل سے منقول ہے اسم کے اندر، وزن فعل پر وہ گویا علم پایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. یا وزن فعل کے ساتھ خاص نہ ہو تو ضروری ہے، یعنی وہ وزن فعل کے ساتھ خاص نہ ہو تو ضروری ہے کہ اس کے شروع میں حروف مضارع میں سے کوئی حرف ہو. جیسے احمدو ہے، یشکرو ہے، تغلبو ہے، نرجسو ہے. آپ لوگوں نے پڑھا ہے نا علامت مضارع، اتینا اس کا مجموعہ ہے. تو اتینا میں آ کی مثال احمدو دیا ہے، افعلو واحد متکلم کا صیغہ ہے، یشکرو واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، تغلبو چاہے واحد مؤنث مانو یا واحد مذکر حاضر مانو، نرجسو، نصرفو، نضربو، تو یہ جمع متکلم کا جو ہے گویا صیغہ ہے. تو مثال جیسے ھذا احمد رأیت احمد مررت بے احمد. تو یہ 5 صورتیں ہم لوگوں نے پڑھی کہ عالم کب کب غیر منصرف ہوگا. پہلی صورت، جب علم کے ساتھ ساتھ اس میں تانیث پائی جائے، چاہے تانیث لفظی ہو چاہے تانیث معنوی ہو. دوسری صورت، علم کے ساتھ اس میں عجمہ پایا جائے، تیسری صورت، علم کے ساتھ ساتھ ترکیب پائی جائے، اور
الف نون زائد تان پائے جائے، علم کے ساتھ ساتھ الف نون زائد تان پائے جائے، اور پانچویں صورت کہ علم وزن فعل پر ہو۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو جو اسباب لفظی اسباب تھے ان اسباب میں سے کوئی نہ کوئی سبب علم کے ساتھ پایا گیا، تب وہ علم غیر منصرف بنانا، تانیث چاہے لفظی ہو چاہے تانیث معنوی ہو، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے اجماع، اسی طریقے سے ترکیب، اسی طریقے سے الف نون زائد تان، اور اسی طریقے سے وزن فعل۔ بقیہ ایک صورت باقی رہ گئی ہے، اس کو ہم پھر جو ہے اگلے درس میں انشاءاللہ سمجھا دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔